الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله۔ ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو کا ذکر پاک آپ کئی درس سے سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو کی تو بہت بڑی بات ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کے وجود بھی معطر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ مومن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی الفت و محبت کرتا ہے اور سرکار کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اس خوش نصیب کا وجود بھی معطر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اگر انتقال کر جائے اور اپنی قبر میں چلا جائے تو اس کی قبر بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دینی معاملات میں ترقی کرنے کے لیے، ترقی سے مراد کیا ہے؟ جیسے دنیاوی اعتبار سے آپ ترقی کرتے ہیں، آج آپ ایک چھوٹا مکان بنائیں، کل ترقی کیے اس سے بڑا بنائیں، اور ترقی کیے بہترین محل بنائیں، بنگلہ بنائیں، ہے نا؟ تو یہ دنیاوی ترقی ہے۔ دینی ترقی کیا ہے کہ جو خوش نصیب یہ چاہتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ترقی کریں تو انہیں 3 چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے۔ 3 چیز پہ اگر آپ توجہ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دینی معاملات میں آپ کافی ترقی کر جائیں گے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ نمبر 1 ہے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا۔ عقیدہ مذہب اہل سنت والجماعت جسے پہچان کے لیے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس اصول اور ضوابط کے مطابق اگر کسی نے اپنا عقیدہ بنا لیا، نمبر 1 جب یہ بن گیا، اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ اگر ان 3 باتوں پہ کوئی عمل کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دینی معاملات میں کامیاب ہو جائے گا، اور اتنا کامیاب ہوگا کہ جب تک زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، ہے نا؟ جو اس کے قریب ہوگا وہ بھی عاشق رسول بن جائے گا، اور جب وہ انتقال ہوگا، قبر میں جائے گا تو وہاں بھی نور ہی نور ہوگا، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ لیکن سب سے زیادہ ضروری اور اہم جو ہے وہ یہ ہے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر نماز بھی کوئی کام کی نہیں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال جو ہے اکالت ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام اعمال اسی وقت فائدے دیں گے جب ایمان و عقیدہ درست رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہترین بنگلہ بنانے کے لیے ساری چیزیں رکھ لی، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اینٹ ہے، بالو ہے، سیمنٹ ہے، لوہے ہیں، پینٹ کرنے کے لیے بہترین سے بہترین پینٹ ہے، اس کی سجاوٹ کے لیے بہترین لائٹنگ کا اہتمام ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے، تو بلڈنگ بنے گی؟ بولو نا، بلڈنگ بنے گی؟ بلڈنگ بننے سے پہلے زمین ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زمین ہے آپ کے پاس تو اس پہ آپ عمارت سستی بھی بنا سکتے ہیں، مہنگی بھی بنا سکتے ہیں، جھوپڑی بھی بنا سکتے ہیں، محل بھی بنا سکتے ہیں،
ٹھیک اسی طریقے سے اعمال اور ایمان کا معاملہ ہے، جب تک کہ ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے عمل کوئی کام کا نہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو دینی معاملات میں اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی وہ حفاظت کرے، ہے نا۔ اگر ایسا کر لیا تو پھر الحمدللہ زندگی کے ہر قدم پر برکت ہی برکت ہے نا۔ دیکھیے انہی اصول پہ جن احباب نے عمل کیا ہے ان کی زندگی کیسی گزری ہے ذرا دیکھیں۔ حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ ایمان و عقیدہ درست، نماز کی پابندی، اور تیسری بات جو میں نے کہا درود شریف پڑھنا، اپنی عادت بنائی درود شریف پڑھنے کی۔ تو ان کی عادت کیا تھی کہ سونے سے پہلے درود شریف کا ایک مقررہ تعداد میں وظیفہ کرتے تھے، ایک تعداد فکس کر لیا تھا انہوں نے، اتنی مرتبہ ڈیلی درود شریف پڑھ کے ہی سوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی عادت اپنی انہوں نے بنا لیا تھا۔ ایک رات سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور ان کے مکان کو نور جمال سے منور فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پورا گھر اس کا بکہ نور بنا ہوا ہے، ایک دم جگمگ جگمگ کر رہا ہے، سرکار کی آمد ہو گئی اس سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا منہ قریب لا تاکہ اس کو بوسہ دوں، سبحان اللہ، اس کو بوسہ دوں، اس لیے کہ تو درود پاک بہت پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے گا ہمارے آپ کے اعمال کی بھی خبر ہے سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، کتنی داڑھی چھلا رہے ہیں، یہ ساری خبر ہے سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تو درود پاک بہت پڑھتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے شرم آئی کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا منہ کیسے لے جاؤں، لیکن میں نے اپنا رخسار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ، شفقت اور محبت دونوں میں فرق ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، محبت اور شفقت۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی سے آپ کے دل میں اگر لگاؤ ہے تو اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں۔ اور وہی لگاؤ بڑا اگر اپنے چھوٹے سے کرے تو اس کو شفقت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھیے، بڑا اگر چھوٹے سے کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفقت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت سے، ہے نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سبحان اللہ، پورے گھر میں سرکار کی آمد کی برکت کی وجہ سے پورے گھر میں جو ہے مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اور فرماتے ہیں میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبو کی لپٹیں آتی رہیں، 8 دن تک خوشبو آتی رہی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی خوشبودار ہو جائے، ہے نا، تو اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں خوب درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے اس محفل کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بال بچوں کو اور قیامت تک آنے والی ہم سب کی تمام نسلوں کو مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے صلح کلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ بتقاضۂ بشریت جانے انجانے میں کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو مولا معاف فرما۔ یا اللہ تمام گناہ صغائر و کبائر سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زلف واللیل کے صدقے شرف قبولیت عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ پہنچوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ خدا ایسی قوت دے میری زباں میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں۔ تیرے در کے ہوتے کہاں جائیں پیارے، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد۔ کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں۔ تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا
کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر غوث الورا کے واسطے یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز علم و عمل اف عرفا عافیت ہم بے نوا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم